جلوبار علماء کرام، طالبان علوم نبویہ، محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور وہ جوار دور دراز سے تشریف لائے ہوئے سنی مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على جد الحسن والحسین وعلى آلہ وأصحابہ الذین فازوا فی الدارین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ مراقبہ کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک صلی صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک صلی صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں وجود بخشا، اس کا کرم، اس کا احسان ہے۔ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور اس دنیا میں رب نے ہمیں وجود بخشا تو پروردگار عالم نے ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ عطا فرمایا، نبی کا چاہنے اور ماننے والا بنایا۔ یہ کرم بالائے کرم ہے رب ذوالجلال کا۔ پروردگار عالم نے ہمیں دنیا میں وجود بخشا تو رب نے ہمیں کچھ حکم دے کر کے بھیجا، اور وہ احکام قرآن مقدس کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اس کے نبی کے توسط سے ملا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا تو بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ رب کائنات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ایک خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا۔ رب ذوالجلال نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو مقصد وہ خاص ہے کیا جس کے تحت رب کائنات نے ہمیں اس دنیا میں وجود بخشا؟ تو قرآن مقدس میں رب ذوالجلال خود ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام انسانوں اور تمام جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اس دنیا میں ہمارے اور آپ کے آنے کا مقصد عبادت الہی ہے، رب کائنات کی بارگاہ میں سر و سجود ہونا۔ اب اس دنیا میں آنے کے بعد ہمیں جب رب کی عبادت کرنی ہے تو ضروری ہے کہ اس عبادت کا طریقہ ہم جانیں، اس عبادت کے اصولوں کو جانیں، تاکہ جس کے ذریعے سے ہماری عبادت صحیح ڈھنگ سے ادا ہو سکے۔ تو ان اصولوں کو جاننے کے لیے، عبادت کے طریقے کو جاننے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ بغیر تعلیم کے
ہم یہ جان نہیں سکتے ہیں کہ اصول ہیں کیا، طریقہ کیا ہے، رب کی عبادت کرنے کا صحیح ڈھنگ کیا ہے، تو اس کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن کو بھی پڑھنا ہے، حدیث کو بھی پڑھنا ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کو جاننا ہے۔ اور اسی کو جاننے کے لیے عزیز طلبہ آپ مدارس میں آتے ہیں، مدارس میں داخلہ لیتے ہیں، تاکہ ہم مدارس میں جا کر کے اپنی زندگی کے جینے کا سلیقہ اور ڈھنگ سیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی کے اصل مقصد عبادت الہی کا طریقہ سیکھیں۔ اس مقصد کے تحت ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں اور مدارس میں آ کر کے اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب طے کر کے علم دین کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنا یہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ بغیر علم کے کوئی کام صحیح ڈھنگ سے ہو نہیں سکتا، اور جب ہمارے اندر علم ہو جائے گا تو ہم صحیح ڈھنگ سے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ لہذا تعلیم یہ انسان کے لیے بڑی قیمتی دولت ہے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت و لگن اور انہماک کی ضرورت ہے۔ اب تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، جس میں سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت دیں۔ اگر آپ وقت نہیں دیتے ہیں تو آپ علم دین حاصل نہیں کر سکتے ہیں، تعلیم نہیں پا سکتے۔ بغیر وقت دیے ہوئے کوئی یہ چاہے کہ ہم بہت بڑے علم والے ہو جائیں تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وقت کا دینا یہ ضروری ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ کے لیے استاذ کا ہونا بھی ضروری ہے، جو آپ کے علم میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو استاذ کا ہونا بھی آپ کی نہایت ضروری ہے حصول علم کے لیے۔ اور تیسری چیز یہ کہ استاذ کا ادب بھی ضروری ہے۔ بغیر ادب استاذ کے آپ رہنمائی صحیح ڈھنگ سے نہیں پا سکتے۔ اس لیے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم استاذ کی بارگاہ میں جا کر کے علم حاصل کر لیں گے، استاذ پڑھائے گا، اب ہم استاذ کا ادب کریں یا نہ کریں اس سے کیا بحث ہے؟ نہیں، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ استاذ کا ادب نہیں کرتے ہیں تو استاذ بھی آپ کو نظر انداز کر دیا کرتا ہے، اور جب استاذ آپ کو نظر انداز کر دے گا تو صحیح معنوں میں آپ علم نہیں پا سکتے۔ لہذا استاذ کا ادب بھی نہایت ضروری ہے علم پانے کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس کاپی قلم کتاب ہونا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ وقت بھی دے رہے ہیں اور آپ استاذ کے پاس بھی موجود ہیں، لیکن آپ کے پاس کتاب ہی نہیں ہے، قلم نہیں ہے، کاپی نہیں ہے، جو حصول علم کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر وہ چیز نہیں ہے تو صحیح ڈھنگ سے آپ علم نہیں پا سکتے۔ لہذا یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کا پایا جانا نہایت ضروری ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر لگن ہونا چاہیے، جہد مسلسل ہونا چاہیے، لگن ہونا چاہیے، تسلسل ہونا چاہیے تعلیم حاصل کرنے میں۔ آپ وقت بھی دے رہے ہیں، آپ کے پاس استاذ بھی ہیں، آپ کے پاس کتابیں بھی ہیں، آپ استاذ کا ادب بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک دن پڑھتے ہیں 4 دن نہیں پڑھتے، تسلسل کو ختم کر دیتے، تو بتائیے کہ ایک دن جو پڑھے ہیں 1 ہفتہ نہیں پڑھیں گے، آپ مدرسہ نہیں آئیں گے تو وہ بھول جائیں گے کہ نہیں بھول جائیں گے؟ جو پڑھے وہ بھول جائیں گے۔ پھر آپ آئے مدرسے، 2 دن آپ پڑھے اور 2 مہینہ پھر غائب ہو گئے۔ تو یہ تسلسل جہاں ختم ہوتا ہے پھر وہاں علم نہیں آپ پا سکتے ہیں، ادھر آپ حاصل کریں گے ادھر بھول جایا کریں گے۔ تو جہد مسلسل کا پایا جانا بھی یہ ضروری ہوتا ہے علم دین کے لیے۔ لہٰذا عزیز طلبہ، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ انہماک کے ساتھ اور آپ لگن کے ساتھ اپنے علم کو حاصل کریں اور اچھے عالم دین بنیں، اور اس علم کے ذریعے ایک اچھے انسان بنیں، اور دنیا میں جہاں رہیں لوگوں کو یہ پیغام دیں کہ ہمارا دین اسلام ہے
اور ہم اپنے نبی کے چاہنے اور ماننے والے ہیں. ہمارے اصول، ہمارے ضابطے اور ہمارے اعمال اس انداز میں اس طرح اچھے ہیں. یہ آپ دنیا کو پیغام دیں اور مثال دیں. جہاں رہیں لوگوں کا ادب و احترام کرتے رہیں، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرتے رہیں، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتے رہیں. یہ ذمہ داریاں آپ کی بنتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اس ماحول کے اصولوں کو بھی جانیں، اصول اس کو بھی فالو کریں، اس کو بھی پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. آپ دیکھیں علم جب انسان کے اندر آتا ہے تو انسان نمایاں ہو جاتا ہے. پھر عام لوگوں کی طرح وہ نہیں رہتا ہے، وہ نمایاں اس کی ذات ہوتی ہے. اور جس کے اندر جتنے زیادہ علم ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو قید و بند میں رکھنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ذمہ داریوں کے قید و بند میں جکڑ کر کے رکھنا ہوتا ہے. ورنہ اس علم سے اس کا وقار باقی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا وقار ختم ہو جایا کرتا ہے. لہذا جب انسان کے اندر علم آتا ہے تو قوم اور سماج کے اندر اس کی عزت بڑھتی ہے، اس کا وقار بڑھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ قوم کے اندر جہاں بیٹھتے ہیں تو قوم نیچے بیٹھتی ہے تو آپ کو اوپر بیٹھایا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ علم دین حاصل کر رہے ہیں. آج طالب علم ہیں آپ، کل عالم دین ہوں گے آپ، اور آپ سے علم دین کا چراغ روشن ہوگا. مستقبل کے آپ روشن چراغ ہیں. لہذا اپنے آپ کو قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ کر کے رکھیں تاکہ قوم اور سماج میں آپ کا وقار، آپ کی عزت برقرار رہے. آپ دیکھیں کہ جس کے اندر جتنے زیادہ علم ہوتا ہے اتنے زیادہ وہ احتیاط سے کام لیتا ہے تاکہ اس کا وقار باقی رہے، اس کی عزت باقی رہے. چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، ہر انسان کو اپنے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو قید و بند میں جکڑ کر کے رکھے. آپ دنیا کی تعلیم میں مثال لے لیں. دنیا کی تعلیم کے ذریعے سے ایک انسان پروفیسر بن جاتا ہے، ٹیچر بن جاتا ہے، لیکچرار بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے، ڈی ایم بن جاتا ہے. بہت سارے عہدے وہ حاصل کر لیتا ہے. اب ان عہدوں کو پانے کے بعد کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ڈی ایم صاحب اپنے اس اونچے عہدے کو پانے کے بعد کبھی گاڑی سے چلتے ہوئے آئے ہوں اور چوراہے پہ رک کے اتر کے کسی دکان سے سموسہ خریدا ہو اور راستہ چلتے ہوئے کھا رہے ہوں؟ کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا؟ ایسا نہیں دیکھا، کیونکہ ایک ذمہ دار انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے. وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بلند مقام پر بیٹھا ہوا ہے تو عام لوگوں کی طرح نہیں کر سکتا ہے جس طرح ایک عام انسان کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک انسان جس کے اندر علم دین ہوتا ہے اور وہ ذمہ دار عالم دین ہوتا ہے اور اپنے علم پر عمل کرنے والا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں وہ اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالتا ہے اور قید و بند میں اپنے آپ کو رکھتا ہے تاکہ اس کی عزت، اس کا وقار برقرار رہے. کیا آپ نے دیکھا کتنی بھی سخت گرمی ہو جائے اور سخت گرمی میں آپ دیکھیں کہ آپ کے گاؤں کا ایک معمولی انسان وہ چٹی اور بنٹی پہن کر کے وہ باغ میں چلا جاتا ہے ٹھنڈی ہوائیں کھانے کے لیے. لیکن کتنی سخت گرمی ہو جائے، کیا اس گرمی میں گاؤں کا کوئی عالم دین ہو وہ اس حالت میں نکل کے باغ میں جا کے ٹھنڈی ہوائیں کھا سکتا ہے؟ نہیں. چاہے گرمی سے جان نکل جائے لیکن ایک عالم دین اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا ہے جو عام لوگ کر لیا کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے علم دین کے ذریعے ہمارا وقار، ہمارا مقام یہ بلند و بالا ہو چکا ہے قوم اور سماج میں. لہذا ہمیں اپنے آپ کو قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ کر کے رکھنا ہوگا، تب سماج میں، قوم میں ہماری عزت ہوگی، ہمارا وقار ہوگا اور ہمارا مقام و مرتبہ ہوگا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک عالم دین کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل بھی کرتا رہے. ایسا نہیں کہ علم حاصل کر لیا صرف اور عمل کچھ نہیں ہے تو پھر وہ سب بیکار ہے. نہ کوئی عزت، نہ کوئی وقار، نہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کی کوئی عزت و وقار ہوگی، نہ قوم و سماج میں اس کی کوئی عزت و وقار ہوگی. کیونکہ
مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العالم بلا عمل کا شجر بلا ثمر، عالم بغیر عمل کے ایسے ہی ہوتا ہے جیسے بغیر درخت کے پھل ہوا کرتا ہے۔ تو جس درخت میں پھل نہیں ہوتا ہے وہ درخت ادھورا ہے، کوئی اس درخت سے محبت نہیں کرتا، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا ہے، اور جس درخت میں پھل ہوتے ہیں لوگ اس کے قریب جاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں۔ لہذا اللہ نے علم دیا تو اس علم کے مطابق ہم عمل بھی کرتے رہیں اور ذمہ داریوں کے ساتھ اپنے آپ کو پابندیوں میں رکھیں، تاکہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بھی ہمارا وقار ہو، ہماری عزت ہو، اور قوم اور سماج میں بھی ہماری عزت اور ہمارا وقار برقرار رہے۔ تو علم دین حاصل کریں، کیونکہ علم دین کے ذریعے ہی ہم اپنا عمل، اپنا کام صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکتے ہیں۔ شاعر نے کہا ہے جب علم ہی نہیں ہم میں تو عمل کیا ہوگا، جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ جس میدان میں کوئی درخت ہی نہیں تو وہاں پھل کی امید کی جا سکتی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ بغیر درخت کے پھل ہونا یہ ممکن ہی نہیں ہے، تو بغیر علم کے عمل صحیح ڈھنگ سے ہونا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا آپ علم دین حاصل کریں، طالب علم ہیں آج، کل عالم دین بنے، اور ذمہ دار عالم دین بننے کے بعد خود بھی باعمل بنے، اور قوم اور سماج کو بھی علم کی روشنی سے انہیں روشن کرتے ہوئے نظر آئیں، اپنے معاشرے اور اپنے علاقے کو اپنے علم کی روشنی پہنچائیں اور انہیں بھی روشن و منور کریں۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح ڈھنگ سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے علم پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ وما توفیقی الا باللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔